وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون। ये आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई करने के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह के रास्ते से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और उसके रहने वालों को उससे निकाल देना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से कहीं बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर वो इस्तिताअत रखते हों तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। यानी हर दौर में ऐसी कोशिशें होती रहीं कि मुसलमान न रहें, लेकिन लोग कामयाब न हुए। मगर आज का दौर ऐसे फितने का दौर है कि मुसलमानों की अक्सरियत अपने ही दीन के बारे में बदगुमान है
اور دین سے پھری ہوئی ہے، منحرف ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، نہ ان اعمال کا، ان نیکیوں کا یہاں کوئی بدلہ ملا اور نہ آگے ملے گا، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم سب کو اپنے لیے اور اپنی اولادوں اور اولادوں کی بھی نسلوں کے لیے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنے فتنے آج کل ہیں اس اعتبار سے لوگوں کا دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں تھام سکتا ہے اور ہمارے دلوں کو باندھ سکتا ہے کہ ہم اس دین پر راضی رہیں۔ تو وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کثرت سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، شرح صدر دے دے، یقین دے دے، اور کبھی اس سے پھرنے کی کوئی سوچ یا خیال تک نہ آئے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر کوششیں کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں شراب کے بارے میں پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور لفظ خمر استعمال ہوا ہے۔ خمر کہتے ہیں نشہ آور چیز کو، ڈھانپ لینے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے، یعنی جس سے بھی نشہ ہوتا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے دنیا میں شراب پی اور وہ اس حال میں مر گیا کہ شراب کا عادی ہو گیا اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی، تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا۔ یعنی اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، سزا بھگت کے جنت میں پہنچ بھی گیا تو جنت میں اس کو شراب نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے کچھ چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور اللہ نے ہر اس چیز سے روکا ہے جس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن بعض اوقات اس میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر نقصان فائدے سے زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روک دیتا ہے، تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ کچھ چیزوں کا نقصان تو obvious ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور کچھ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس سے رکنا ہے۔ اور اسی طرح میسر، جوا، لاٹری اور جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے اس میں کچھ فائدہ بھی انسان کو ہو، تب بھی اللہ نے اس کو منع کیا، کیونکہ چند لوگوں کا فائدہ اور ہزاروں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو بطور اصول لیجئے زندگی میں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے وقت ضائع ہوتا ہے، نہ دین کے نہ دنیا کے، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو مجھے اپنی زندگی سے ان کو نکال دینا چاہیے، چاہے وہ اس درجے کی ایڈکشن نہ بھی ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اسکرین ایڈکشن ہے، اور شراب تو عقل کو ڈھانپتی ہے، اسکرین میں بھی جو بچے ڈوب جاتے ہیں ان کو بھی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اور کسی کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اگر ہم اس درجے کی حرمت نہ بھی کہیں تو بہرحال اس کے نقصان فائدے سے زیادہ ہیں۔ اور اب تو ریسرچ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں اسکرین سے دور رکھا گیا ان کا فوکس زیادہ تھا۔ اور آج بھی مائیں، افسوس یہ کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے یا اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ان کو اسکرین دے دیتی ہیں اپنے سر سے اتارنے کے لیے، اور خود بھی اسکرین لے کے بیٹھی ہوتی۔ کیا کنیکشن ہے بھائی آپ کا اپنے بچے کے ساتھ؟ آپ بھی اسکرین پر ہیں، بچہ بھی اسکرین پر ہے، اور وہ جانوروں کی طرح بغیر سوچے سمجھے کھائے جا رہا ہے، اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اپنی اور ہی دنیا میں ہیں، کسی اور کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں، اور اپنا بچہ جو کہ آپ کی محبت کا طلبگار ہے، آج اسے محبت نہیں دے رہے تو کل بڑھاپے میں وہ آپ کو کہاں سے پوچھے گا دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ٹھیک ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن ان کی اصلاح اور ان کی فلاح و بہبود کا بھی خیال کرو، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے
اور اصلاح کرنے والا کون؟ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ ان کا کھانا پینا سیپریٹ کرو، پھر ہر چیز میں حساب کتاب کرنا ہوتا۔ بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو گویا یتیموں کے مالوں کے علاوہ بھی ان کے تمام معاملات میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر تقوی والوں کی علامت کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت کیا ہے، کہ وہ ہر معاملے میں کیئرفل ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کا حق ہمارے حصے میں نہ آ جائے، اسی لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے معاملہ کریں۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ کہ بچے جب ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے مختلف ادیان کے لوگوں کے ساتھ تو بعض اوقات پھر شادی کے معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے، نہیں کوئی بچی جو ہے یہودی ہو یا عیسائی ہو تو نکاح جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، کیونکہ باقی سب شرک یا کفر کی حالت میں ہیں۔ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی غلام عورت مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، تمہیں پسند آئے، تمہیں اس سے محبت ہو جائے، تب بھی نہیں کرنا۔ اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، پسند آئے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ شادی ایک ایسا بندھن ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان ایک دوسرے کی عادات اور اخلاق اختیار کر لیتا ہے، ایک دوسرے کی بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بغیر گھر کی زندگی چلتی نہیں۔ تو پھر اگر ایک مسلمان کسی ایسے سے شادی کرتا ہے جو دین پر ہی نہیں اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی محبت میں تم آگ کے گڑھے میں جا گرے۔ اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لوگوں کو کھول کھول کے حکم بتا رہا ہے تاکہ وہ سمجھیں، لیکن لوگ حکم پڑھیں سنیں تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ورنہ تو پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو مومن کے لیے کیا لازم ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جس سے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہو۔ یہی دراصل کامیابی ہے، جو آخرت کی ناکامی سے بچ جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے، تو حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی صحیح راستے سے، بیک سے نہیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں طہارت کے تفصیلی احکامات آئے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا صفائی پسند ہے، پاک صاف رہنے کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور پھر آیت کے اختتام پر آپ دیکھیے کہ ہر گناہ سے توبہ، اور خوب توبہ، توابین بننا، اور ہر نجاست سے اجتناب کرنا اور خوب اجتناب کرنا، بچ کے رہنا، یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارتوں پر توجہ دینی چاہیے، یعنی گناہوں سے بھی خود کو صاف کرنا چاہیے، اور ظاہری نجاستیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہوں یا باہر سے اس پر کوئی آ گرے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، کیونکہ وہ بھی طہارت کا ذریعہ ہے۔ نجاستوں سے پاک ہونے کے لیے استنجا کرنا پسندیدہ فعل ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی فطرت پر ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان پاک صاف رہتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں نجاست سے گھن ہے۔ پھر فرمایا تمہاری عورتیں یعنی بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس طرح آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اختیار نہ کرو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، جان بوجھ کے جو گناہ کیا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کے جھوٹ بولنا یہ بہت ہی غلط قسم کا کام ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑی غلطی۔ جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر کر کے جھوٹ بولنا، یعنی جھوٹی قسم کھانا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی تعظیم نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم اور ادب میں سے یہ بات ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جھوٹ مت بولیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے سیپریشن اختیار کرتا ہے تو 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر فیصلہ کر دے، یا واپس رجوع کرے یا پھر طلاق دے، عورت کو یوں لٹکتا نہ چھوڑے۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ طلاق کے معاملے میں لوگ بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض اوقات عورت کو کئی دفعہ طلاق کا لفظ سناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بالکل مکر جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا۔ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں نا، جہاں جہاں قرآن پڑھتے ہوئے ان پہ غور کیا کریں۔ اللہ خوب سننے والا ہے کہ تم نے کیا بولا، کیا کہا، کتنی دفعہ کہا، خوب جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھیں، یعنی شادی نہ کریں۔ یہ عدت کی مدت ہوتی ہے طلاق یافتہ عورت کے لیے۔
اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں یعنی وومز میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، کیونکہ 3 مہینے کی مدت کافی ہے، 3 پیریڈز 3 حیض آنے تک کہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت جس نے طلاق دی اس شوہر سے پریگننٹ ہے یا نہیں، کیونکہ بچے کے نسب کا معاملہ ہے۔ اور اس دوران ان کے شوہر انہیں واپس لانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی 3 مہینے کے اندر کوئی شوہر اگر پھر اپنی طلاق کو ریووک کر دیتا ہے کہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر واپس بیوی کو لے سکتا ہے، اس میں شوہر کی بات ہوگی، بیوی کی نہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، بس کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے، دوسرا اس کا مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر مرد ایک کنگ ہے تو بیوی کیا ہے؟ کوئین ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ زوجین شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی پابندی کریں، اسی سے خاندان پنپتا ہے، گرو کرتا ہے، اس میں خوشحالی آتی ہے۔ صرف ایک شخص کے کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ دوسری طرف سے رسپانس نہ ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان تعلقات کو مینٹین کرنا چاہیے، یہ بنانے سے بنتے ہیں، اور بنانے میں ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز خوشحالی اور خوشگواری لاتی ہے۔ شوہر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کن باتوں سے خوش ہوتی ہے، اور بیوی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ شوہر کس بات سے خوش ہوتا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی شعوری کوشش کریں، بعض اوقات اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بھی۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تاکہ خاندان کا نظام صحیح طور پر چل سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس درجے کی وجہ سے وہ نیکیوں میں بھی آگے ہے یا اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے یا پھر اس کا درجہ جنت میں بھی زیادہ بلند ہوگا، وہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ تو یاد رکھیے، یہ کہنا کہ دونوں بالکل برابر ہیں یہ خالق کی بات کی مخالفت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں، لیکن اللہ نے شوہر کو ایک درجہ دیا ہے، لہٰذا جس کا درجہ کسی بھی وجہ سے جو اللہ جانتا ہے بڑا ہے تو اس کو رسپیکٹ دینا لازم۔ مرد خوش ہوتا ہے رسپیکٹ دینے سے، جو بیوی رسپیکٹ نہیں دیتی اس گھر میں خوشحالی نہیں ہو سکتی، اور بیوی خوش ہوتی ہے محبت دینے سے، جو شوہر محبت دینا نہیں جانتا وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دونوں کو ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن